السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ حائضہ ناپاکی کی حالت میں یا جو جنبی ہے وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، مگر فجر کی انہوں نے نماز غسل کر کے پڑھ کے تو پھر سونا ہے، یعنی کہ فجر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا لازمی حصہ ہے۔ اگر فجر کا ٹائم گزر گیا غسل نہیں کیا تو وہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ تو دوسرا اب یہ مسئلہ ہے کہ اب جب غسل کرنا ہے تو اس کا اصول ہے کہ اس میں ناک میں پانی اچھی طرح چڑھایا جاتا ہے اور گلے میں اچھی طرح لگایا جاتا ہے، لیکن آپ نے سحری کر لی، اب اس کے بعد آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو اگر روزے کی حالت میں آپ نے غسل کرنا ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ ہم نارمل اس میں کلی کریں گے، یعنی گلے تک پانی نہیں لگائیں گے اور ناک میں بھی پانی نہیں چڑھائیں گے جو ویسے عام روٹین میں ہم چڑھاتے ہیں۔ بس روزے کی حالت میں ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو غسل ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم کرتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ وہ گزر سکتی ہے۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پہ بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کی عورتوں کو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو عید کی نمازیں ہیں اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بھی ہم نے رمضان میں پوری ایفرٹ کی ہوتی ہے اس کا ریوارڈ ہمیں عید کی نماز کے بعد اجتماع کی دعا میں ملنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو عید الاضحیٰ میں 10 دن نیکیاں کی ہوتی ہیں، یہ جن لوگوں نے حج کیا ہوتا ہے تو انہیں بھی ریوارڈ اس اجتماعی دعا میں ملنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی اس دعا سے محروم نہ رہیں، کہ حائضہ خواتین بھی عیدگاہ جائیں، نماز تو وہ نہیں پڑھیں گے مگر وہ اجتماعی دعا میں شامل ہو کے اجر لیں۔ تو اتنا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں تو عید کی نماز پڑھنے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی جائے اور اس دعا میں شامل ہو۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جب عیدیں آئیں گی تو آپ بھی عید کی نمازوں میں شامل ہوں کہ جو محنتیں آپ نے کی ہیں اس کا ریوارڈ آپ کو مل سکے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں، جنہیں دھوئے بغیر بھی وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ حائضہ کا دوپٹہ اور چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو پیریڈ جو ہے اب اس کا دوپٹہ جو ہے وہ ناپاک ہو گئے، دوپٹہ پاک ہے، کوئی دوسری عورت حائضہ کا دوپٹہ لے کے اس میں نماز ادا کر سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی کہ وہ جو سرخی مائل اگر ڈسچارج نہیں ہو رہا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ حیض سے پاک ہو گئے ہیں۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا تاخیر کرنا منع ہے۔ حیض میں غسل میں تاخیر کرنے سے قضا نمازیں ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ڈبی میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ اس سے حضرت عائشہ کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد
غسل کر کے نماز پڑھے، خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر اپنے شوہر سے صحبت کر سکتی ہے، کیونکہ نماز افضل ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر عورت کو پاکی کے بعد ایک نماز بھی مل رہی ہے تو اس نے مس نہیں کرنی۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ سستی کا مظاہرہ کرے، اچھا ہو جاتی ہوں، پاک ہو جاتی ہوں، اب ایک نماز مس ہو رہی ہے، دوسری ہو رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اب وہ پاک ہو گئی، اسے بھی اس کو یعنی کہ جو بلیڈنگ جو ہے اس کی ختم ہو گئی ہے، اس کو بھی پتہ اور اللہ کو بھی پتہ ہے۔ اب وہ سستی کی وجہ سے، میں نے کئی خواتین دیکھی ہیں وہ پاکی میں نا بڑی سستی کرتی ہیں، وہ اچھا کر لیتے ہیں 2 گھنٹے بعد کر لیتے ہیں، 4 گھنٹے بعد کر لیتے ہیں، اگلے دن کر لیتے ہیں، یہ چیز منع ہے۔ اب وہ پاک ہو گئی ہیں تو اب وہ غسل میں تاخیر کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی تو نمازوں کی انہیں قضا دینی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کی رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ رکعت ادا کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اسے غسل کرنے میں، پاکی حاصل کرنے میں حائضہ کو ایک رتی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ جیسے ہی اسے لگے وہ فارغ ہو گئی، اسے فوراً غسل کرنا چاہیے اور جو بھی اس ٹائم نماز کا ٹائم ہو اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ ایک دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دوبر کے راستے سے صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے تو اس نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے، یعنی کہ اس نے اللہ ہم پہ رحم کرے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اب اس میں 3 مسئلے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 تو حائضہ سے حیض کی حالت میں شوہر تعلق قائم نہیں کر سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے سورۃ بقرہ میں بھی، جہاں حیض کے مسائل ہیں، 2 سپارے میں اللہ نے کھل کے بیان کر دیا ہے۔ نمبر 2، اب ایک عورت حیض سے فارغ تو ہو گئی ہے مگر اس نے غسل نہیں کیا، ابھی اس نے غسل کرنا ہے، اس دوران بھی وہ اپنے شوہر سے صحبت نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی وہ ناپاک ہے۔ وہ پہلے غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد اپنے شوہر سے صحبت کرے گی۔ ہمارے یہاں اکثر خواتین کیا کہتی ہیں، اب ایک ہی دفعہ غسل کر لیں گے، تو وہ ابھی پاک نہیں ہوئی ہوتی، اپنے شوہر سے تعلق قائم کر لیتی ہیں تو بعد میں غسل کر، یہ بھی حرام ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے صحبت کرنے کی جو جگہ بنائی ہے، اسی جگہ پہ شوہر تعلق قائم کر سکتا ہے۔ جو دوسری جگہ ہے دوبر، جہاں سے ہم موشن کرتے ہیں، وہاں پہ انٹر کرنا حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب دیکھیں اس میں کفارہ جو دینا ہے نا، وہ سونے کا دینا ہے کہ حیض کی حالت میں جو شوہر عورت سے تعلق قائم کرے گا 4 گرام سونا، اب آپ کچھ دیکھ لیں آج کل 4 گرام سونے کی قیمت کیا ہے۔ اور اگر عورت حیض سے تو فارغ ہو گئی ہے مگر ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے تو اس کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا ہے۔ اب آپ ذرا جا کے پتہ کر لیں سونے کی کیا قیمت ہے۔ تو اگر کوئی اس حالت میں کرتا ہے، اللہ کا گناہ گار تو 100% ہوتا ہی ہوتا ہے، دوسرا اللہ نے اس پہ اس کفارہ کو ادا کرنا اس پہ فرض قرار دے دیا۔ اب یہ عورتوں نے خود دیکھنا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے،
یہ ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا یا نصف دینار سونا صدقہ کرے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اسے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اور اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اب ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ سے جو ہے تعلق قائم کرنا حرام ہے، اور اگر وہ غسل ابھی اس نے نہیں کیا، وہ فارغ ہو گئی ہے پیریڈ سے، اس دوران بھی غسل اپنا تعلق قائم کرنا حرام ہے، اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان دونوں صورتوں میں کفارہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ سونا آج کل مہنگا ہے نا، تو اس لیے کوئی عورت یہ کفارہ نہیں دے سکتی۔ اگر کسی نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے اور نیکسٹ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ جس طرح ہم جو روٹین میں آیت الکرسی سیفٹی کے لیے یا تینوں کل پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، مگر توڑ توڑ کے۔ ایک ہوتا ہے روانی سے پڑھنا، روانی سے نہیں پڑھنا، توڑ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں، یا جو بچیاں قرآن پاک حفظ کر رہی ہوتی ہیں یا قرآن و حدیث کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں تو وہ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ سکتی ہیں۔ ایک جیسے ہم ویسے ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک، اس طرح نہیں ہم پڑھ سکتے، لیکن اگر ایز اے اسٹوڈنٹ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر قرآن پاک پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے کے ساتھ پکڑے۔ حضرت ابو وائل اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی تھی۔ یعنی یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ اگر قرآن پاک کو پکڑنا کوئی مجبوری ضروری ہو تو حائضہ کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑ سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ حرام ہے۔ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ عورت فرض روزے تو اس نے رکھنے ہیں، مگر نفل روزہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے شوہر نے اس سے کوئی تعلق قائم کرنا ہو، کیونکہ اللہ نے یہ شوہر کو حق دیا ہے، تو اس لیے عورت جب بھی نفلی روزہ رکھے گی اپنے شوہر کی اجازت سے رکھے گی۔ آگے یہ ہے کہ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے، چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو وہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا۔ ہمارے یہاں کسی چیز کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا، ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ یعنی کہ ان کی بیوی جب حیض سے پاک ہو جائے تو وہ ان سے رجوع کریں، یعنی تعلق قائم کریں، اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرے، چاہے تو طلاق دے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور وہ امید سے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب حیض سے وہ پاک ہو جائے تب چاہے، اگر تو اسے بیوی رکھنا چاہتا ہے تو اسے صحبت کر لے، اور اگر اسے اپنی بیوی رکھنا نہیں چاہتا تو پھر طلاق دے دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شوہر کے لیے بھی آسانی ہوگی اور بیوی کے لیے بھی آسانی ہوگی، ورنہ اگر وہ پریگننٹ ہو تو وہ آنے والے بچے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا۔
تو اس لیے یہ تھوڑے سے پیریڈس کے مسائل ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہمیں پیریڈس ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔